الحمد لله الذي كفى وسلام على عباده الذين اصطفى ما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ وقال تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء وقال النبي صلى الله عليه وسلم من لم يشكر الناس لم يشكر الله وقال النبي صلى الله عليه وسلم من كان له سعة فلم يزحي فلا يقربن مصلانا أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ میرے محترم عزیزوں، بزرگوں اور دوستوں، آج کی اس نشست میں مختصراً آپ حضرات کے سامنے 3 باتیں بیان کرنی ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ گزشتہ جمعہ جب آپ حضرات کے سامنے بات ہوئی، بیان ہوا، تو چونکہ تقریباً 3 جمعہ کی غیر حاضری کے بعد چوتھے جمعہ آپ حضرات کے سامنے حاضری ہوئی تھی، اور وائرس کی وجہ سے یا جو وائرل فیور چل رہا ہے اس کی وجہ سے طبیعت ناساز تھی، تو اس میں 2 طرح کے لوگ جو شکریہ کے قابل ہیں، جن کا میرے ذمہ داری ہے کہ میں ان کا شکر ادا کروں۔ ان میں سے وہ لوگ ہیں جو براہ راست خدمت کیے ہیں، اور ایک وہ ہیں جو بالواسطہ خدمت کیے ہیں۔ ان میں آپ حضرات بھی ہیں، مسجد میں دعا بھی کی گئی صحت کے لیے، آپ حضرات بھی شکریہ کے قابل ہیں۔ غائبانہ طور پر بہت سے لوگ محبت کی وجہ سے، دینی تعلق اور دلی محبت کی وجہ سے جس سے ان سے تعلق اور محبت ہوتا ہے دعائیں کرتے ہیں، ان کی صحت یابی کے لیے صلاۃ الحاجت بھی پڑھتے ہیں، کچھ صدقہ خیرات بھی کرتے ہیں۔ اور حدیث میں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعوت غائب لغائب اسرع اجابۃ، کہ جب کوئی بندہ اپنے دوسرے مسلمان بھائی کے لیے غائبانہ طور پر، سامنے نہیں، پیٹھ پیچھے اس کے لیے دعا کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس دعا کو جلدی قبول کرتے ہیں۔ اور ایک دوسرے کے لیے دعا کی درخواست کرنا بھی حدیث سے ثابت ہے۔ مشکات شریف کی حدیث ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب عمرے کے لیے جانے لگے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کے لیے آئے، ٹھنڈا پانی نارمل، ملاقات کے لیے جانے لگے، عمرے کے لیے جانے لگے تو ملاقات کی خاطر آئے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا اخی لا تنسانا فی دعائی، میرے بھائی اپنی دعا میں ہمیں نہ بھولو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرما رہے ہیں۔ حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی کی دعا کی ضرورت نہیں ہے، لیکن امت کو تعلیم دی کہ نیک مواقع میں دعا کروانا چاہیے۔ اب وہ عمرے پہ جا رہے ہیں، تو غائبانہ طور پر جو دعائیں ہوتی ہیں وہ دعائیں اللہ تعالیٰ ضرور قبول کرتے ہیں۔ تو اس میں سے آپ حضرات نے بھی دعائیں کی، بہت سے لوگوں کے لیے دعائیں کی ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ حضرات کو جزائے خیر دے، بہترین بدلہ عطا کرے۔ جو حضرات بیمار ہیں ان سب کو صحت دے، جو آپ کے متعلقین میں سے وفات پا چکے ہیں اللہ تعالیٰ ان سب کی مغفرت فرمائے۔ آئندہ بھی اللہ تعالیٰ اس وائرس اور وائرل سے آپ سب کی حفاظت فرمائے۔ دوسرے وہ لوگ بھی ہیں جو ہمارے مدرسے کی خواتین ہیں، ایک چھوٹا سا ادارہ چلتا ہے آن لائن، ان حالات کی وجہ سے
پہلے تو آنکھیں پڑھتے تھے، اب وائرس کی وجہ سے آن لائن چلتا ہے، تو وہ خواتین بھی ماشاءاللہ کافی دعائیں کی ہیں۔ جو حضرات خدمت کرتے ہیں محبت کی وجہ سے ہمارے لیے دعا کرتے ہیں، ہمیں ان کی قدر کرنی چاہیے۔ آپ بتائیے دنیا میں کتنے لوگ ایسے ہوں گے جن کے مر جانے کا کسی کو افسوس نہیں ہوگا، کوئی اس کی لاش کو اٹھانے والا نہیں ہوگا، کوئی اس کے مرنے پر آنسو بہانے والا نہیں ہوگا، لیکن اللہ کی یہ کتنی بڑی نعمت ہے کہ اگر کوئی آدمی بیمار ہو جاتا ہے تو اس کے لیے رونے والے بھی ہیں، اس کے لیے دعائیں کرنے والے بھی ہیں، اس کے دکھ درد غم میں شریک ہونے والے بھی ہیں۔ تو یہ کتنی بڑی نعمت ہے اللہ کی طرف سے۔ انسانوں اور جانوروں میں اگر فرق دیکھا جائے تو کتنے جانور روزانہ مر رہے ہیں، کس کو افسوس ہے ان کے مرنے پر، اور کتنے انسان ایسے ہوں گے جو روزانہ مر رہے ہیں۔ آپ فلسطین میں دیکھ لیجئے، دوسرے ان ممالک میں جہاں پر ظلم چل رہا ہے، ہمارے اس ملک میں دیکھ لیجئے کہاں کہاں پر ان حالات میں بھی جبکہ وائرس کا خوف سب جگہ چھایا ہوا ہے، پھر بھی موب لنچنگ کم نہیں ہو رہا ہے۔ وہ ٹاپک اس واسطے نہیں آ رہی ہے کہ لوگوں کو یہ ڈر زیادہ بیٹھا ہوا ہے، ورنہ جو دشمن پہلے سے وائرس سے پہلے سے جو ظلم کرتا آ رہا ہے وہ ظلم اب بھی چل رہا ہے۔ ظالمانہ طور پہ اٹھا کے جو CA/NRC کے خلاف کچھ بھی بولے ہوں، پروٹیسٹ کیے ہوں، ان کو جیل میں بھیجا جا رہا ہے۔ ہاتھی مر جانے پہ ہنگامہ ہو رہا ہے، اور ایک عورت جو پریگننسی ہے اسے لے جا کے جیل میں ڈالا جا رہا ہے۔ تو جو ظلم انسانوں کے ساتھ ہو رہا ہے وہ بہت ہی حیرت ناک اور قابل افسوس ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو دلی تعلق اور محبت ایک دوسرے مسلمان کے لیے رکھا ہے، نفرتوں کے اس زمانے میں رشتے خود بخود نہیں مرتے ہیں، ہم انہیں نفرتوں سے یا بدگمانیوں سے مار دیتے ہیں۔ کوئی رشتہ دار کبھی کسی سے تعلق نہیں توڑتا، لیکن ہم خود ان سے نفرت کی وجہ سے کہ اس زمانے میں اپنی اپنی دیکھو کیا ایک دوسرے کے پیچھے پڑتے، کس کو کہیں کو لگا لیتے، کوئی کسی کا ساتھ دینے تیار نہیں ہے۔ آندھرا کے ایک ضلع میں ایک مولانا صاحب کی گھر والی کو وہ پریگننسی تھی تو ٹیسٹ کرانے کے لیے لے گئے ہاسپٹل۔ وہاں ٹیسٹ کے ساتھ ساتھ ان لوگوں نے کووڈ کا بھی ٹیسٹ کیا، اور مشن ہے، غلط رپورٹ نکل گئی، نام کسی کا ہے، فون نمبر کسی اور کا ہے، آدھار کارڈ کسی اور کا ہے، آدھار نمبر کسی اور کا ہے، لیکن پورے محلے میں والنٹیئر آگے مائک لے کے خبر پھیلا دیے کہ فلاں امام صاحب کے گھر والی کو کرونا ہو گیا۔ اب یہاں اس طرح کی خبر پھیلے پھر بھی تھوڑا ڈر کم ہے، لیکن دیہاتوں میں، ڈسٹرکوں میں اتنا ہنگامہ ہوتا ہے، پورے گلی والے گھر بند کر لیے، کوئی باہر آنے تیار نہیں، پوری جگہ پر وہ سینیٹائزر پھیلایا جا رہا ہے۔ اب وہ امام صاحب، ان کی گھر والی صحت مند ہے، کوئی پریشانی نہیں ہے، اب انہیں 10 جگہ سے فون آ رہا ہے کہ آپ کو کوارنٹائن کرنا ہے، فوراً سامان لے کے فلاں ہاسپٹل آؤ۔ بھئی نمبر ہمارا نہیں ہے، نام کسی اور کا ہے، فلاں کا ہے، صرف فون نمبر ایک ہونے کی وجہ سے ہم آپ کو کال آ رہا ہے۔ اب بیچاری 9 مہینے کی خاتون حمل سے اسے لے کے ہاسپٹل گھوم رہے ہیں۔ پھر اس کے بعد کسی ڈاکٹر نے، خیر خواہ نے، غیر مسلم دوست نے مشورہ دیا کہ پرائیویٹ سے آپ دوبارہ کووڈ کا ٹیسٹ کرائیے۔ پرائیویٹ سے کرایا گیا تو نیگیٹو آیا، وہاں سے رپورٹ لے کر پھر گئے جن لوگوں نے پھیلایا تھا جھوٹی خبر، اب وہاں لے جا کے بولے آپ جھوٹی خبر پھیلائے تھے، اب آ کے سچی خبر پھیلاؤ کہ ہمیں کوئی بیماری نہیں ہے۔ لیکن وہ یہ سب پروسیس کرنے میں 24 گھنٹے لگے انہیں۔ ان 24 گھنٹوں میں ان کے ساتھ محلے اور گلی والے جو سلوک کیے ہیں
وہ رویہ انہیں اتنا تکلیف دہ ہوا کہ انہیں شعب ابی طالب یاد آ گیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو 3 سال بائیکاٹ کیا گیا تھا، کوئی کسی سے بات نہیں کرتا، کوئی اللہ کے نبی اور صحابہ کے ماننے والوں کو قریب نہیں آنے دیتا، اس طرح ان مولانا صاحب کے ساتھ ایسی بدتمیزی کی گئی۔ تھوڑی دیر کے لیے پرائیویٹ میں جا کے ٹیسٹ کرانے کے لیے گئے ہیں، اتنی دیر میں ہلہ ہو گیا کہ مولانا بھاگ گئے اپنی بیوی کو لے کے۔ انہیں کوارنٹائن ہونا تھا لیکن وہ بھاگ گئے۔ اس طرح جہاں بیمار کے ساتھ رویہ ہو رہا ہو تو ایسی حالت میں تو بیمار اور جلدی مر جائے گا، اس کے ساتھ کوئی محبت کا، کوئی ہمدردی کا، کوئی خیر خواہی کا تعلق ہی نہیں ہے۔ بھئی ہم قریب نہیں جا سکتے، ہماری بھی اپنی جان ہم کو پیاری ہے، کم سے کم فون کر کے تسلی دے سکتے ہیں، یا مجبوری اور پریشانی کے حالات چل رہے ہیں۔ ایک کووڈ کا ٹیسٹ کرانا ہو یہاں پر 2-2.5 ہزار لگتے ہیں، ڈسٹرکوں میں 4,500 5,000 لے رہے ہیں۔ بھئی جس سے ہمارا تعلق ہو اس سے خیر خیریت پوچھ لی جاتی۔ ان حالات میں بولتے ہیں کہ بھئی اچھی طاقت کی غذائیں کھانا چاہیے، تھوڑی بہت 100-200 روپے کی کوئی طاقت کی چیز آپ خرید کے اسے ہدیہ دے دیتے۔ خرید مت جائیے، آپ ہدیہ پہنچا دیتے، آپ اس کے اکاؤنٹ میں 500-1000 ڈلوا دیتے کہ بھئی آپ میری طرف سے کچھ خرید کے کھا لیجئے۔ بہترین ہدیہ وہ ہے جو پیسے کی شکل میں دیا جائے۔ حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم نے ایک مرتبہ فرمایا، سبق پڑھا کے نکل رہے تھے، بنگالی اردو بہت خراب رہتی ہے، ان کو اردو بولنا نہیں آتا، تو وہ ٹوٹی پوری اردو میں آ کر ایک شاگرد حضرت مفتی تقی صاحب دامت برکاتہم سے کہنے لگا کہ حضرت میری خواہش ہے کہ آپ کو چائے پلاؤں، لیکن آپ بہت بزی رہتے ہیں، آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے، اور میں بھی طالب علم ہوں، میرے کو بھی پڑھنا رہتا ہے، تو آپ کو خواہش تو ہے کہ چائے پلاؤں لیکن وقت نہیں ہے، میری طرف سے یہ 10 روپے رکھ لیجئے، 7 روپے کی چائے پی لیجئے، 3 روپے کا بسکٹ کھا لیجئے۔ کس کو دے رہے ہیں؟ اگر کہا جائے کہ اس وقت دنیا کا سب سے بڑا عالم، اس کو ایک آدمی 10 روپے ہدیہ دے رہا ہے۔ حضرت فرماتے ہیں وہ لینے کے بعد مجھے اتنی دلی خوشی ہوئی، اللہ گواہ ہے کہ وہ نوٹ آج تک میں حفاظت سے رکھا ہوں، 10 سال گزر گئے، وہ نوٹ میں آج تک حفاظت سے رکھا ہوں، کیونکہ اس کے ہدیے میں خلوص تھا، محبت تھی۔ کوئی بیمار ہے تو بھئی اسے خیریت بھی نہیں پوچھی جا رہی ہے پورے بیماری کے ایام میں، صحت ہونے کے بعد جب پتہ چلتا ہے کہ اب اچھے ہو گئے تو آپ فون کر کے پوچھتے ہیں سنا تھا آپ بیمار ہو گئے بول کے، کیسی ہے اب طبیعت؟ ایسا ڈر ہے کہ فون میں سے بھی وائرس آ کے گھس جائے گا شاید کان میں بول کے، فون کر کے بھی اگر خیریت پوچھیں گے تو شاید وہاں سے بھی وائرس گھس جائے گا، اس واسطے بات نہیں کرنا ہے۔ یہ رویہ، یہ حال اگر رہے گا تو اب بتائیے پیشنٹ کیسے اسے زندگی کا بھروسہ ملے گا؟ ہاں بہت سے اللہ کے بندے ہیں، بیوی بیمار ہے، شوہر بہت خدمت کیا، بچے بیمار ہیں، باپ بہت خدمت کیا، باپ بیمار ہے، اولاد بہت خدمت کی، ایسے اچھے واقعات بھی پیش آئے ہیں، لیکن زیادہ تر خوف کے ماحول میں مسلمان جی رہا ہے۔ یہ بات نہیں ہونی چاہیے۔ بیمار کے ساتھ اپنے آپ کی سیفٹی اور حفاظت کرتے ہوئے اس کے ساتھ حسن سلوک، اچھے اخلاق سے پیش آنا، اس کے لیے دعائیں، ہدیہ، تحفہ، اسے ان بیماری کے حالات میں چھوٹا آپ جا کے ٹیسٹ کراؤ، اب ان حالات میں کہیں بھی بیماری کے لیے جاؤ 10 ٹیسٹ کرانا پڑتا ہے آپ کو، کتنے پیسے خرچ ہو جاتے ہیں۔ ایسے موقع پر آپ ایک 500-1000 روپے اسے ہدیہ کر دیے، کوئی بڑی رقم نہیں ہے آپ کے لیے۔ ہر مہینہ آپ نیٹ کا ریچارج کتنا کراتے ہیں؟ ان لاک ڈاؤن کے زمانے میں بھی اپنے چونچلے پورا کرنے کے لیے کیا آپ پیسے خرچ نہیں کر رہے ہیں؟ کتنے لوگ نہیں ہیں ان حالات میں بھی 1 مہینے کے لیے نیٹ بند کیا ہو کوئی مسلمان، ان حالات میں بھی کوئی مسلمان اپنے ہوٹل بازی چھوڑا ہو، 50% تو چھوڑ دیے ہیں لیکن پھر بھی چل رہے ہیں۔ تو آوارگی، عیاشی، اپنی آزادی ہر موسم میں چل رہی ہو اور کسی مسلمان کی مدد کے لیے آدمی 500-1000 روپے بھی ہدیے، تحفے اور محبت میں خرچ نہیں کر رہا ہو، رشتہ داروں میں صلہ رحمی نہیں دکھائی جا رہی ہو، تو کتنی افسوس کی بات ہے۔ دوسری بات جو آپ حضرات کے سامنے عرض کرنی ہے وہ یہ ہے
کہ لاک ڈاؤن اور وائرس اور وائرل کے اس زمانے میں ایک چیز بہت ہی تکلیف دہ اور پریشان کن جو ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ جہاں پر عام لوگوں کی انتقال کی خبریں پہنچی ہیں وہیں پر بہت سے علماء کے انتقال کی خبریں پہنچی ہیں۔ ہر دن کوئی نہ کوئی بڑا عالم دنیا سے رخصت ہو رہا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم شعب ابی طالب سے نکلنے کے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا انتقال ہو گیا اور ابو طالب کا انتقال ہو گیا۔ دو بہت بڑے سپورٹ کرنے والے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ جب دو شخصیتوں کا انتقال ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا غم، اتنا درد، اتنی تکلیف ہوئی، سیرت کی کتابوں میں اس سال کا نام رکھ دیا گیا عام الحزن، غم کا سال۔ دو بڑی بڑی شخصیتوں کے انتقال پر اس کا نام رکھ دیا گیا عام الحزن، غم کا سال۔ بہت غم ہوا، بہت تکلیف ہوئی۔ اس سال جو 2020 چل رہا ہے، کتنے بڑی بڑی شخصیتیں اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس بلا لی ہیں۔ مفتی سعید احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو ہندوستان کی بہت بڑی شخصیت تھی، دارالعلوم دیوبند کے بڑے محدث تھے، انہوں نے اپنی کتاب تحفۃ العلمائی میں لکھا ہے، اور وہ خود بھی اس سال رخصت ہو گئے انہی ایام میں، قریب میں، رمضان کے آخری دنوں میں۔ انہوں نے لکھا ہے، تھوڑا سوچو کہ اللہ تعالیٰ اس کثرت کے ساتھ علماء کو کیوں انتقال کرا رہا ہے، اتنے زیادہ علماء کیوں دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں۔ اس کی ایک وجہ علماء نے جو بیان کی وہ یہ ہے کہ جب بیوی اپنے شوہر کو ستاتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس شوہر کو اپنے پاس بلا لیتے ہیں، اور جب امت اپنے علماء کو ستاتی ہے تو اللہ علماء کو اپنے پاس بلا لیتے ہیں۔ اور دشمن جو چال اور مکاری چل رہا ہے علماء سے نفرت پیدا کرنے کی، علماء سے دوریاں پیدا کرنے کی، ان میں سے بہت سے پلاننگ میں سے یہ ہے کہ اب یہ علماء اپنی طرف سے بولتے رہتے، فلاں کرتے رہتے، اب ان کے حساب سے چلے تو نہیں ہوتا، نیا زمانہ ہے، ٹیکنالوجی ہے، یہ سب دیکھنا پڑتا، فلاں کرتا۔ علماء کے علم اور ان کی شان میں توہین تحقیر کر کے ان کی بات کی اہمیت کو گھٹا کر دین سے دوری کرنے کی جو پلاننگیں ہو رہی ہیں، تو جب علماء کی تحقیر، توہین، تذلیل، انہیں ڈسگریس کیا جائے گا تو یہ ان کی شان میں جو تکلیف دہ باتیں ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی اس بدعملی کی وجہ سے علماء کو اپنے پاس بلا لیتے ہیں۔ یہ ایک ہے علماء سے دوری کا طریقہ کہ علماء ہیں، آپ ان سے دور کٹے ہوئے جی رہے ہیں، یہ بھی اللہ کی طرف سے عذاب ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ آپ تو ہیں، علماء نہیں ہیں، یہ بھی اللہ کی طرف سے عذاب ہے، کیونکہ آپ کے لیے نبی کا نائب اور خلیفہ، نبی کا وارث دنیا سے چلا گیا جو رہبری کرنے والا تھا۔ تو اس واسطے ہماری ہر دعا میں یہ کوشش ہونی چاہیے کہ اللہ علماء کا سایہ ہم پر ہمیشہ قائم رہے۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ 10 لاکھ حدیثوں کے حافظ، انہیں کسی نے پوچھا 10 لاکھ حدیثیں آپ کو یاد ہیں، بڑے محدث، بڑے فقیہ، اتنا علم اللہ نے آپ کو کہاں سے دیا ہے؟ تو انہوں نے کیا فرمایا، 30 سال میرے ہو گئے نماز پڑھتے پڑھتے، جب اب میں بیان کر رہا ہوں۔ امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں 30 سال ہو گئے میری فرض نماز ادا کرتے ہوئے، آج تک اللہ گواہ ہے کوئی نماز ایسی خالی نہیں گزری جس کے بعد میں نے اپنے علماء اور اساتذہ کے لیے دعا نہ کیا ہوں۔ ہر نماز کے بعد میں اپنے علماء اور اساتذہ کے لیے دعا کرتا ہوں۔ تو اس واسطے علماء کی زندگی، ان کی صحت اور ان کی عمر کی برکت کے لیے ہمیں دعا کرنا چاہیے۔ وہ ہمارے دین کے رہبر ہوتے ہیں۔ 100 میں سے 1% عالم کو بھی آپ دکھا نہیں سکتے جو آپ کی دنیا کو لوٹنے والا بنا ہو۔ آپ جس عالم کو بھی دکھائیں گے وہ آپ کی دین کی رہبری کرنے والا ملے گا، دنیا کا لوٹنے والا نہیں ملے گا۔ اس واسطے علماء کے چلے جانے پر بہت غم افسوس کرنا چاہیے، اور ان کی صحت اور ان کی عمر درازی کے لیے دعائیں کرنا چاہیے، خواہ ہمیں ان سے کوئی لینا دینا نہ ہو، اگرچہ کہ یہ رویہ ٹھیک نہیں ہے، پھر بھی ان کا رہنا، ان کی زندگی رحمت کا باعث ہوتی ہے۔ حضرت لقمان علیہ السلام نے نصیحت فرمائی، بیٹا علماء کی صحبت میں بیٹھا کرو،
اللہ جو رحمت ان پر نازل کرتے ہیں اس کا حصہ تمہیں بھی مل جائے گا۔ فاسقوں فاجروں کی صحبت سے بھاگا کرو، جو لعنت ان پر برستی ہے اس کا کچھ نہ کچھ حصہ تمہارے کھاتے میں بھی آئے گا۔ تو اس واسطے علماء کی شان میں کسی بھی طرح کی بے ادبی نہ ہو، گستاخی نہ ہو، بدتمیزی نہ ہو۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، زندگی میں اگر کبھی ایک بار بھی کوئی آدمی جان بوجھ کر علماء کی شان میں بدتمیزی کر دے تو اللہ تعالیٰ اس کی نسل سے دین کا علم اٹھا لیتے ہیں۔ اب کبھی اس کی نسل میں کوئی عالم، کوئی حافظ، کوئی دیندار پیدا ہونے کا وہ تصور ہی نہیں کر سکتا۔ یہ نبی کے نائب ہیں، یہ نبی کے خلفاء ہوتے ہیں، نبی کے وارث ہوتے ہیں۔ سچی توبہ کے بغیر اللہ تعالیٰ نسل کو دیندار بنائیں گے نہیں، جب اگر کوئی شخص علماء کی دین میں علماء کی شان میں بدتمیزی اور بے ادبی کے گستاخی کے ساتھ پیش آتا ہو۔ اس واسطے ان کے لیے محبت، عقیدت، غلط باتیں ان کی شان میں کرنے سے بچنا چاہیے۔ دو باتیں آپ حضرات کے سامنے عرض کی گئیں۔ آخری بات قربانی سے متعلق تھی، مختصراً 1 منٹ میں آپ حضرات کے سامنے عرض کر دیں۔ قربانی کے سلسلے میں جو واجب قربانی ہے وہ آپ کو ادا کرنا ضروری ہے۔ واجب قربانی کے بجائے صدقہ خیرات کرنا درست نہیں ہے، قربانی ادا نہیں ہوگی، ذمہ داری پوری نہیں ہوگی۔ نفل قربانی جو حضرات ایصال ثواب کے لیے مرحومین کے لیے کرتے تھے، اس قربانی کے بجائے آپ حضرات وہ پیسہ نفل قربانی کا اگر حیثیت ہے تو صدقہ خیرات کریں، لیکن یہاں یاد رکھیں صدقہ خیرات کرنے میں مدارس کو ترجیح دیں، مدارس کو ترجیح دیں، اس واسطے کہ قربانی کے حصے یا قربانی کے جانور کی جو کھال ہوتی ہے بقرعید میں مدارس کو دیتے تھے آپ حضرات۔ نفل حصے یا واجب حصے جو بھی ہوتے تھے عموماً مدارس میں لکھائے جاتے تھے۔ اب اگر وہ حصے نہیں لکھائے جا رہے ہیں، نفل حصے، یا آپ اپنی مختصر کر لے رہے ہیں، کم کر لے رہے ہیں، تو پھر اس میں مدارس کو جو فائدہ آپ کے ذریعے سے ہونا تھا وہ کم ہو رہا ہے۔ تو اب مدارس والے زیادہ محتاج ہوتے ہیں کہ اب وہ حصے کے بجائے آپ کچھ کر رہے ہیں تو وہ پیسہ انہی کو پہنچایا جائے، اس میں ان کو ترجیح دی جائے۔ بعض مدرسے تو ایسے بھی سننے میں آئے ہیں جس میں شیخ الحدیث سے لے کر دربان تک سب کو باہر کر دیے، سب کو نکال دیے کہ اب تنخواہ نہیں دے سکتے، جب مدرسہ کھلے گا تب دیکھیں گے۔ کیا آپ چاہتے ہیں وہ دن آ جائے کہ جس طرح حیدرآباد کے بعض محلوں کے بارے میں سننے میں آیا کہ بڑی بڑی یونیورسٹیز اور کالجز کی پروفیسر آج چائے بیچ رہے ہیں، آج بنڈیوں پہ ٹھیلوں پہ کام کر رہے ہیں، کیونکہ اب سب بند ہو چکے ہیں۔ تو علماء اور حفاظ کے بارے میں آپ یہ سننا چاہتے ہیں، نعوذ باللہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ وہ بھی سڑکوں پہ آئیں اپنی معاش کی خاطر۔ تو اس واسطے ان کی خدمت کو زیادہ ترجیح دی جائے، اور سستا جانور یا سستا حصہ ہونے کی نیت سے اپنی قربانی کہیں مشکوک جگہ پر نہ دیں۔ جانتے ہی نہیں آپ اس کو، کہاں ہے آپ جانتے ہی نہیں، کون سا وہ شعبہ ہے، کون سی وہ تنظیم ہے آپ جانتے ہی نہیں۔ واٹس ایپ پہ آیا تھا نمبر، اس پہ ایڈریس لکھا ہوا تھا، ہم ان کو فون کیے، میٹھی باتیں سن لیے اور اس کے بعد اکاؤنٹ میں ڈال دی۔ آن لائن کتنے دھوکے نہیں ہو رہے ہیں۔ تو اس واسطے تعلق اور جان پہچان، اعتماد اور بھروسے کے بعد آپ دیجئے، اور محض سستا ہونے کی نیت سے قربانی ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر منتقل کرنے کو علماء نے مکروہ لکھا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔